أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله العظيم وبلغنا رسول النبي الكريم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ عزت و احترام کے لائق روزہ دار بزرگوں، دوستوں، نوجوانوں، اللہ رب العزت کا لاتعداد مرتبہ شکر کہ جس کی توفیق سے تعلیم و تربیت کی، اشاعت علم کی اور اشاعت احکام الہی کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ ان بابرکت گھڑیوں کے صدقے اللہ تعالیٰ علم کی اور سیکھنے کی اس مجلس کو ہم سب کے لیے دنیا میں، قبر میں، حشر میں نور و نجات کا ذریعہ فرمائے۔ بارش کے باوجود آپ جس محبت کے ساتھ اور جس ذوق اور شوق کے ساتھ درس قرآن کے سلسلے میں شریک رہتے ہیں، یا سوال جواب کی نشست میں جو آپ کی محبت اور علم سیکھنے کی جو ایک چاہت ہے، پیاس ہے، اس کے پیش نظر آج کی نشست میں حاضر ہوں۔ یقیناً یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم کے راستے کا مسافر بنا دے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من سلک طریق العلم سہل اللہ لہ طریق الجنہ۔ حضور فرماتے ہیں کہ اللہ جس کو علم کے راستے پہ لگا دیتا ہے، جو بھی علم کے راستے کا مسافر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ جو علم سیکھنے کا راستہ ہے، یہ گویا جنت کو اپنے لیے آسان کرنے کا راستہ ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، مشکات شریف میں حدیث مبارکہ ہے، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، میرے بھائی کو سکرات الموت لگے ہوئے ہیں، یعنی ابھی روح قبض نہیں ہوئی، سکرات کے عالم میں ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے پاس دوڑتا دوڑتا آیا ہوں کہ کوئی مجھے ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں، کوئی ایسا سبق بتا دیں کہ میں جا کے اپنے بھائی کو بتاؤں تاکہ میرے بھائی کے اگلے معاملات جو ہیں وہ آسان ہو جائیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے بانی اور دین کے شارع ہونے کے باوجود، قرآن حدیث سب کچھ ہونے کے باوجود، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ جلدی جاؤ، اپنے بھائی کو کوئی دین کا مسئلہ بتا دو، جلدی جاؤ دین کا مسئلہ بتا دو، علم کی ایک بات بتا دو، وہ ایک بات اس کی قبر کو بھی روشن کر دے گی، حشر کو بھی روشن کر دے گی۔ تو اس لیے ہم فکری طور پر، نظریاتی طور پر اس طرح کے مسافر نہیں بنتے، جبکہ یہ جو چیز ہوتی ہے علم سیکھنے کی، سکھانے کی، یہ ہمارا اصل مقصد ہونا چاہیے۔ اور قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو 720 مقامات پر، ٹھیک ہے، یہ بات تو آپ نے علماء سے، مقررین سے سنی ہے نا کہ 700 مرتبہ اللہ نے نماز کا ذکر کیا، لیکن یہ بات بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ 720 مرتبہ اللہ نے علم حاصل کرنے کا بھی قرآن مجید میں حکم فرمایا، 720 مرتبہ۔ اور پھر آپ اس کی گہرائی میں جائیں تو بعض مقامات ایسے ہیں کہ وہاں پہ اللہ جیسے ناراضگی کے اظہار میں جو ہے وہ بات فرماتا ہے کہ جس طرح کسی کام کو نہ کرنے والا وہ کسی کے کہنے کی خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ کہنے والا ناراضگی کے انداز میں ہوتا ہے، یعنی اللہ وہاں پہ انداز یہ اپناتا ہے، افلا تاقلون، تمہیں عقل نہیں ہے، کیوں نہیں عقل حاصل کرتے؟ افلا تتفکرون، سوچتے کیوں نہیں ہو؟ افلا تدبرون، غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یعنی اس طرح اللہ تعالیٰ انداز بدل بدل کے بھی جو ہے وہ علم اور شعور کو حاصل کرنے کی تلقین فرماتا ہے۔ تو ہمیں تادم زندگی یہ اپنے لیے فیصلہ کر کے رکھنا چاہیے کہ ہم چاہے عمر کے جس حصے میں بھی ہیں، ہمیں ہر حصے میں جو ہے
وہ علم کا طالب بن کے رہنا چاہیے، سیکھنے والا بن کے رہنا چاہیے۔ کسی درجے پہ جا کے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ جو میں نے سیکھ لیا، جو میں نے سمجھ لیا، بس یہی آخر ہے اور اس کے علاوہ باقی سب پاگل ہیں، یہ کنسیپٹ نہیں ہونا چاہیے۔ جس درجے پہ بھی رہیں، چاہے جس شعبے میں بھی ہیں، اس میں اور آگے سیکھیں اور آگے سیکھیں۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں نا، ایک منزل سے بڑھ کر اور منزل تلاش کر، منزل سے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے جو دریا تو سمندر تلاش کر۔ ٹھیک ہے، تو جس درجے پہ بھی ہیں اس سے آگے بڑھے، اس سے آگے بڑھے۔ یہی میرے حضور کے دین کی تعلیم ہے، یہی صحابہ کا نظام ہے، یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ صحابہ کی زندگیوں پہ قربان جائیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، آپ کو مدینہ شریف میں پتہ چلا کہ ایک صحابی بغداد میں رہتے ہیں اور انہوں نے ایک حدیث حضور سے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے، اور وہ صحابی ابھی زندہ ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ گھوڑے پہ سوار ہوئے، 15 دن کا سفر کر کے بغداد پہنچے، 15 دن سفر کر کے بغداد پہنچے، اور اس صحابی کے دروازے پہ بیٹھ گئے۔ آ کے دروازہ کھٹکھٹایا، وہ صحابی باہر نکلے، پوچھا مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کے پاس حضور کی ایک حدیث ہے جو آپ نے خود سنی ہے۔ اس نے کہا حدیث بعد میں بتاؤں گا، میرے رسول کے شہر سے آئے ہو، میرے لیے بڑے قابل عزت ایک مہمان ہو، اور پہلے آپ کی مہمان نوازی تو کرو۔ تو حضرت جابر بن عبداللہ اندر گھر نہیں گئے۔ آپ عرض کرتے ہیں کہ اگر میں اپنی مہمان نوازی کے لیے اندر آ گیا تو جو اللہ اور اس کے رسول نے علم کی شان بیان کی ہے، کہیں مہمان نوازی کے چکر میں اس سے محروم نہ ہو جاؤں، بس مجھے وہ علم کی بات بتاؤ تاکہ میں پلٹ کے اپنے گھر جاؤں اور علم سیکھنے کا جو انعام میرے رب اور رسول نے دینا ہے وہ مجھے نصیب ہو جائے۔ یعنی 15 دن گھوڑے پہ مدینے سے سفر کر کے بغداد آئے، اور پھر 15 دن کا سفر کر کے واپس مدینہ پہنچے۔ تو پورے 1 ماہ کے سفر کے دوران اس ایک مسئلے کو سیکھا اور اپنے گھر میں واپس لوٹا۔ تو یہ صحابہ کا جو ہے وہ اہتمام ہوتا تھا۔ آج بدقسمتی سے کچھ ہماری انوائرمنٹ، معاشرتی ماحول اور کچھ فکریں، سوچیں تو اس طرح کی ہو گئی ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کو وہ دین کے علم سے جو ہے نا جو ہے پیچھے کیا ہوا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رہے کہ دنیا میں جتنے بھی علم کے شعبے ہیں، وہ سب شعبے وہ آپ کو ہنر مند بنائیں گے، آپ کو جو ہے اس شعبے سے ریلیٹڈ ایک درجے پہ لے کے جائیں گے۔ لیکن قرآن گواہ ہے کہ انسان کو عقل وہ کسی ڈپلومے سے نہیں آتی، عقل اور اس کی عقل کی بڑھوتری وہ کسی فن اور کاریگری سے نہیں آتی۔ یہ قرآن کا اصول ہے کہ عقل تب آتی ہے، علم، شعور اور اس کے فکروں میں تبدیلی تب آتی ہے جب وہ اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے راستے پہ لگا کے رکھتا ہے۔ یہ عقل کو بڑھانے کا ذریعہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو ایک مسئلہ جو کل یہاں پہ ایک ساتھی نے پوچھا اور اس کو یہیں سے کسی بتانے والے نے غلط بتایا، اور شاید کئیوں کے ذہن میں ہوگا، تو اس کی میں درستگی کر کے پھر آپ کی طرف متوجہ ہوں گا، اور جو آپ نے پوچھنا ہوگا ویلکم۔ کل ایک بندے کو کسی نمازی نے یہ بتایا کہ جب ہم افطاری کر لیتے ہیں، افطاری کرنے کے بعد اگر ہم سو جائیں اور ہمیں جاگ آئے سحری کے وقت، تو عشاء کی نماز آپ نہیں پڑھ سکتے، آپ عشاء کی نماز قضا ہو گئی، ٹھیک ہے؟ یہ کل کی بات ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے، رمضان کا مہینہ ہو یا رمضان کے علاوہ کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے نا، پوری زندگی کے لیے اگر کوئی بندہ مغرب کے ٹائم سو گیا، عشاء کے ٹائم سو گیا، اس کے لیے عشاء کی نماز کا ٹائم صبح کی اذان کے ملنے سے 10-15 منٹ پہلے تک موجود ہے۔ یعنی جب سحری کا ٹائم ہوتا ہے نا، تو سحری کے ٹائم تک وہ عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اگر وہ سو گیا ہے اور سونے کے بعد اس کو جب جاگ گئی ہے، 12 بجے اٹھ گیا، 1 بجے اٹھ گیا، 2 بجے اٹھ گیا، تو وہ اس وقت بھی جو ہے جا کے عشاء کی نماز پڑھ سکتا ہے۔ یہ کنسیپٹ غلط ہے کہ جب سو جائیں تو نماز قضا ہو جاتی ہے، یہ غلط ہے۔ اور اسی طرح مغرب کے حوالے سے بھی جو ہے بعض ذہنوں میں یہ ہے کہ اس کا ٹائم
وہ جو ہے وہی ہوتا ہے جب امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس کے بعد مغرب کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے. نہیں، تقریباً 45 منٹ جو ہے وہ مغرب کا کنفرم ٹائم ہوتا ہے، اور 10 سے 12 منٹ جو ہے اگلے مشکوک منٹ ہوتے ہیں. تو کم از کم جو ٹائم ہے اس کا کنفرم جو ہے مغرب کا وہ 45 سے 50 منٹ ہے. یہ کوئی ٹائم نہیں ہے کہ امام صاحب نے نماز پڑھا لی تو بعد میں ختم ہو گیا، ایسی کوئی بات نہیں. ایک یہ بات. ایک اور اہم بات یہ ذہن میں رکھیں، ایک دن ادھر ہی ایک نمازی کے ساتھ یہ مسئلہ پیش آیا. میں عصر کے ٹائم درس دینے آیا ہوا تھا، تو کسی کام کی وجہ سے میں پہلے آیا ہوا تھا، تو وہ اچانک آئے تو انہوں نے ایک مسئلہ پوچھا. یہ 2-3 دن پہلے کی بات. انہوں نے کسی کام کے لیے جانا تھا، ضروری کام کے لیے جانا تھا. ان کو پرابلم تھا کہ اگر وہ نماز کا جماعت کا انتظار کرتے ہیں تو جس کام کے لیے جانا ہے وہ نہیں ہو پائے گا. تو اس دن عصر کا جو ٹائم تھا وہ شروع ہو رہا تھا 4:42 پر. 4:42 پر. تو میں نے ان کو یہ بولا کہ اذان اگرچہ 45 منٹ پہ آنی ہے، 42 منٹ پہ ٹائم شروع ہو رہا ہے، جو ہی ٹائم شروع ہو جائے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. یعنی نماز پڑھنے کے لیے وقت کا ہونا شرط ہے، اذان کا یا جماعت کا ہونا شرط نہیں ہے. کئی بندے اپنی نمازیں اس لیے چھوڑ بیٹھتے ہیں اور ادا نہیں کرتے کہ محلے کی اذان نہیں ملی یا جماعت نہیں ہوئی. تو اپنی نماز کے لیے نہ اذان کا ہونا شرط ہے نہ جماعت کا ہونا شرط ہے. وقت داخل ہو گیا ہے، شروع ہو گیا ہے، آپ کو کوئی ایمرجنسی ہے، جانا ہے، آپ اس وقت میں نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم ہے، وہ ظہر کا ٹائم آج کل 12 بجے شروع ہو جاتا ہے اور ہماری اذان آتی ہے 1:15 پہ، 10 منٹ پہ. تو اگر کوئی ایسی ایمرجنسی ہے کہ آپ ظہر کی نماز ادا کر کے جانا چاہتے ہیں تو آپ 12 بجے پڑھ کے جا سکتے ہیں. وقت کا ہونا شرط ہے، اذان اور نماز کا ہونا اکیلے کی نماز کے لیے شرط نہیں ہے، وہ جماعت کے لیے. تو اس لیے یہ آپ کے ذہن میں. اس کے علاوہ جی بسم اللہ. جی جی بالکل بالکل. جی ہاں بالکل بالکل. جی 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 یہ قربانی دے دیتے ہیں کہ شادی مطلب نہیں کرتے. جی جی اس سے اولاد پہ کہ دوسرا آئے گا تو وہ پرورش نہیں کر سکے. جی اس کے بارے میں ایک بیان کریں آپ کہ اس کو کرنی چاہیے، دین ہمارا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. جی دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جو نماز تراویح ہے، جی جی اللہ تعالیٰ نے مجھے سے تندرستی دی الحمدللہ، اس میں جو ہے 20 ہیں. جی اب میں ایک روٹین بناؤں کہ میں 4 8 یا 12 پڑھ کے کنٹینیو اس کو نکلتا ہوں. جی جی اس کے بارے میں بیمار جو ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے، ہاں جی جو صحت مند ہے اور مسجد میں آ گیا جی اور جی وہ پڑھ سکتا ہے، جی شرط یہ ہے کہ پڑھ سکتا ہے، پھر وہ کنٹینیو اس طرح کرے. اس کے بارے میں جی جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی عورت کا خامن اس کی جوانی میں اس جہان فانی سے رخصت ہو جائے، اس کے لیے 2 صورتیں ہیں. ایک کا تعلق فتوے کے ساتھ ہے اور ایک کا تعلق تقوی کے ساتھ ہے. یہ دونوں کی میں الگ الگ وضاحت کر دوں. جہاں تک تعلق ہے تقوی اور پرہیزگاری کا، کہ وہ عورت اپنا مستقبل الزام سے، بہتان سے اور طرح طرح کی زبان درازی سے بچانے کے لیے اس کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے کہ اپنے لیے دوسری شادی کا اہتمام کرے، تاکہ اس کی ذات، اس کی زندگی وہ کسی بھی ناجائز اٹھنے والی انگلی سے محفوظ ہو جائے. یعنی اس کے لیے تقوی، بہتری اور شرعی تعلیم یہ ہے کہ وہ آگے شادی جو ہے دوسری کرے. لیکن دوسری شادی کے لیے اس کا اختیار قرآن نے اسی عورت کو دیا ہے. یعنی اختیار عورت کے پاس ہے کہ اگر وہ یہ اختیار استعمال کرنا چاہے تو وہ جو ہے اختیار استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو کسی دوسرے نکاح میں جو ہے وہ پابند رکھے.
اور اگر وہ اپنے اوپر بھروسہ رکھتی ہے، اپنے اوپر اس کو یہ اعتماد ہے، یقین ہے کہ جوانی کے باوجود میں اپنے آپ کو جو ہے وہ زندگی کے معاملات میں ایسے ایڈجسٹ کر لوں گی، وہ چاہے کسی جوائنٹ فیملی کا حصہ ہے یا کوئی جاب پیشہ ہے یا اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا معاملہ ہے کہ وہ خود یہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں اپنے آپ کو مینٹین کر لوں گی، تو بھی اس کو شریعت نے جو ہے اختیار دیا ہے. یعنی اس کے دوسرے نکاح کا اختیار خاندان کے پاس، ماں باپ کے پاس یا بہن بھائیوں کے پاس نہیں ہے. قرآن مجید میں اس کو جو ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 293 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنكِحَ بَعْدَهُ زَوْجًا غَيْرَهُ، کہ اگر عورت کو تیسری طلاق ہو جائے تو اس کے بعد وہ عورت اپنی مرضی سے دوسرا نکاح کرے. یعنی تعلیم یہ ہے کہ وہ نکاح کرے لیکن اختیار اس کے پاس ہے، وہ چاہے تو اپنی زندگی کے لیے استعمال کرے، چاہے تو اس کو اپنے لیے روک کے رکھے، اختیار اس کے پاس ہے. دوسری بات کہ اپنا تراویح کے حوالے سے، تراویح کی نماز رمضان شریف شروع ہونے سے ایک دن قبل، یہ میں نے حدیث مبارکہ یہاں پہ درس میں عرض کی تھی کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا جو حکم ہوتا ہے یہ واجب کے برابر ہوتا ہے. جس طرح واجب کو چھوڑنے والا گنہگار ہوتا ہے، اگر ایک بندہ صحت مند ہونے کے باوجود وہ تراویح کو چھوڑنے کی عادت ڈال دیتا ہے یا تراویح کم تعداد میں پڑھتا ہے تو یہ سنت مؤکدہ کو چھوڑنے والا ہوگا، اور اگر اس پہ وہ قائم رہ رہا ہے تو پھر یہ گنہگار ہوگا. تعلیم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہے کہ اس رات کے قیام کو جاری کیا جائے، اور یہ گھڑیاں اس کو اللہ نے زندگی میں عطا کی ہیں تو ان کو اپنے لیے غنیمت جانے. آقا نے فرمایا کہ من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ تعالیٰ جس کو قیام تراویح کی توفیق عطا فرمائے اور وہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں ایک حساب دینے والے کی حیثیت سے کھڑا ہو اور اس قیام کو اپنی بہتری کا ذریعہ سمجھ کے کھڑا ہو، تو اس نیت سے تراویح پڑھنے والا ایسے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو اس لیے یہ سنت مؤکدہ ہے، جان بوجھ کر صحت کے باوجود اس کو جو ہے کم بھی نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا بھی نہیں چاہیے. دوسری بات، جو 8 تراویح کا اہتمام کرتے ہیں یا 10-12 کا کر کے چلے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ گزارش ہے کہ حدیث میں کسی ایک حدیث میں بھی 8 تراویح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، اور نہ کسی صحابی نے پڑھی ہے اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے. تراویح 8 رکعت تراویح کی جس روایت کو معاشرے میں عام کیا جاتا ہے کہ حضور جو ہے وہ 8 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھتے تھے، یہ غلط فہمی ہے کہ حضرت عائشہ اس روایت میں حضور کی ساری زندگی کی روٹین کو بتاتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی جو ہے وہ 8 رکعت نفل پڑھتے تھے اور اس کے ساتھ 3 رکعت وتر پڑھتے تھے، اور اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساری زندگی کا معمول تھا کہ آپ جو ہے 11 رکعت نماز پڑھتے تھے، اس میں 8 رکعت تہجد ہوتی تھی اور 3 جو ہے وتر ہوتے تھے. اور اس حدیث کے ٹاپک کو الگ رکھ کے صرف لفظ تراویح کی طرف بھی اگر آئے نا، یعنی جو ہم لفظ بولتے ہیں لفظ تراویح، تو یہ لفظ تراویح بھی ہمیں اپنے لفظ سے بتاتا ہے کہ تراویح 8 نہیں ہے. کیوں کہ عربی زبان میں تراویح کا جو لفظ ہے یہ جمع ہے، اور اس کی واحد ہے ترویحہ، ترویحہ، ٹھیک ہے، تے رے و یہ ہے اور پھر گول ہے، ترویحہ. 4 رکعت کے جوڑے کو ترویحہ کہتے ہیں عربی زبان میں، اور جب عربی زبان میں وہ رکعتوں کے جوڑے 8 ہوتے ہیں تو اس کے لیے لفظ ہے ترویحتان، ترویحتان، ٹھیک ہے، ترویحتان. اگر 8 رکعت ہوتی تو پھر ترویحتان کا لفظ ہوتا، اور ترویحتان کا لفظ کسی حدیث میں یا کسی لغت میں تہجد کے لیے نہیں ہے. جہاں پر بھی ہے تراویح، تو تراویح کہتے ہیں
उन जोड़ों को कि जो 4, 8 और 12 से ऊपर हो गए तो ये तरावी का जो है लफ्ज उस पे लागू आएगा। अगर वो 8 तक है तो उस पे लफ्ज तरावी नहीं आएगा। तो इसलिए ये पढ़नी भी मुकम्मल चाहिए और पढ़नी भी रूटीन में चाहिए, सुन्नत मुक्दा है, नहीं छोड़नी चाहिए। और अगर हम इस दौर में नमाज तरावी में ये सुस्ती दिखाएंगे कि सेहतमंद होने के बावजूद, टाइम होने के बावजूद, मौका होने के बावजूद अगर हम छोड़ते जाएंगे तो हमारी आने वाली नस्लें वो 4 रकत भी नहीं पढ़ेंगी, 8 भी नहीं पढ़ेंगी, 12 भी नहीं पढ़ेंगी। तो इसलिए हम जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, अल्लाह के घरों को आबाद रखेंगे तो आने वाली नस्लों के जहन में अभी से ये कंसेप्ट जाएगा कि ये भी कोई नमाज होती है और इसको अदा करना होता है। क्योंकि छोटे वो बड़ों से ज़्यादा सीखते हैं कि बड़े क्या करते हैं, ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव असर होता है। वरना आज के दौर में मोबाइल ने, सोशल मीडिया ने वो मतलब है इस तरह हमारी नस्ल को तबाही के दाने पे खड़ा किया हुआ है कि अगर हमने अपने किरदार से अपनी नस्ल की तरबियत ना की तो ये उनके साथ जुल्म होगा, और उनको अगर हमने उनके हाल पे छोड़ दिया तो ये उनके साथ ज्यादती होगी। अल्लाह ताला में अमल की तौफीक अता फरमाए। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। जी या ये देखिए ये जी 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 बिल्कुल एक यहाँ से जी बिल्कुल एक इसके बारे में थोड़ा सा बता दो। जी फिर अपनी नज़र को कहाँ तक रखना है, बिल्कुल सामने दीवार को देख सकते हैं। तीसरा पाँव सीधे रखने हैं या थोड़े से ऐसे बेंड करके। जी ठीक। चौथा सलाम जो आप फेरते हैं मतलब राइट साइड पे डायरेक्शन में, वो कहाँ तक जाना चाहिए जी मतलब बिल्कुल। बात ऐसे नज़रों को ऐसे ऐसे करते हैं या बात हमारे जैसे कोई पूरा भी करता है, या इसके बारे में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले क्वेश्चन का जवाब के जब हम तकबीर तहरीमा कहते हैं, ये जो हर नमाज के शुरू में हम अल्लाह अकबर कहते हैं, इसको तकबीर तहरीमा कहते हैं। ये तकबीर तहरीमा नमाज में फ़र्ज भी है, शर्त भी है और सुन्नत भी है। जब हम स्टार्ट में ये अल्लाह अकबर करते हैं ना तो हमें 3 चीज़ों का सवाब मिलता है, फ़र्ज अदा करने का भी, शर्त अदा करने का भी और सुन्नत अदा करने का भी। एक बात। दूसरी बात यह है कि जब तकबीर तहरीमा करें तो हाथों की जो डायरेक्शन है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड किबला की तरफ हो, यानी ऐसे करना भी गलत है, कानों को पकड़ना भी गलत है, ऐसे करना भी जो है ये गलत है। इसका सुन्नत तरीका ये है कि ये जो कानों की लोवे हैं, ये जो कानों के नीचे वाले लवे हैं, इनके बराबर जो है वो आपके हाथ जो है वो उठे हुए होने चाहिए, ये सुन्नत तरीका है। और जहाँ तक ये कंधों के बराबर करने का तरीका है, ये ख़वातीन के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। ये ख़वातीन के लिए हुक्म है कि वो जब अपने हाथ बुलंद करें तो वो जो है सीने के बराबर करें, और इसमें शरीयत ने उनको पर्देदारी की वजह से जो है ऐसा करने का हुक्म दिया है कि उनके हाथ बुलंद ना हो, कि उनके हाथ भी जो है वो पर्दे में रहें और यहाँ तक अपने हाथ करके अपने हाथों को सीने में बांध लें। तो मर्द के लिए जो सुन्नत तरीका है तकबीर तहरीमा का, वो कानों की लोगों के बराबर वो ऐसे करना, ये सुन्नत है। ना कानों को पकड़ना सुन्नत है, ना हाथ बंद करके उस पर रखना दुरुस्त है, उसके बराबर। ये अल्लाह अकबर का तरीका जो है ये दुरुस्त होगा। दूसरी बात कि जब आप अल्लाह अकबर करने के बाद आप जो है हाथ बांध लेते हैं तो आपकी निगाहें सजदे वाली जगह पे रहनी चाहिए, सजदे वाली जगह पे। जब आप क़याम की हालत में खड़े हैं तो सजदे वाली जगह पे नज़र रखें। जब आप रुकू में चले जाते हैं तो आपकी निगाहें जो है वो आपके पाँवों की तरफ हों। और इसके अलावा जब आप अत्तहियात की हालत में बैठते हैं तो अत्तहियात की हालत में आपकी जो तवज्जो है वो आपके दिल की तरफ हो। क़याम में सजदे वाली जगह पे, रुकू में पैरों की तरफ, और अत्तहियात की हालत में जो है आपकी तवज्जो दिल की तरफ हो। तीसरी बात कि जब आप सलाम फेरते हैं तो ये सलाम जो है वो बड़ी अहम चीज़ है। इसमें सिर्फ इशारा करना मुनासिब नहीं है, बल्कि मुकम्मल अपने चेहरे को, गर्दन को आपने मूव करना है। क्यों कि जब हम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं तो ये दुआ है, और इस दुआ के अंदर हिकमत यह है कि जब आप अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि अलैहि कहते हैं, व बरकातुहू कहते हैं, तो इसमें एक तो उनके लिए भी सलामती की दुआ है जो नमाजी आपके दाएं बाएं बैठे हैं, और दूसरा
ان دونوں سائڈوں پہ جو اللہ کے فرشتے موجود ہوتے ہیں، ہر نماز میں اللہ کے فرشتے ہوتے ہیں، حتیٰ کہ اس حد تک حدیث میں آتا ہے بعض اللہ کے نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا سجدہ، ان کی نماز اللہ کے فرشتوں کو اس قدر پسند آتی ہے کہ وہ نماز کی حالت میں آ کے ان کے ہونٹوں کا اور رخساروں کا بوسہ لینے آتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ سلام پھیرتے ہیں تو وہ اللہ کے فرشتے وہ بھی آپ کے سلام کے تابع ہوتے ہیں، آپ کا سلام ان کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اس سمت میں جو جو اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ جنات ہیں چاہے وہ انسان ہیں، ان سب کے لیے جو ہے وہ سلام کا لفظ ہوتا ہے۔ تو اس لیے صرف اشارہ نہیں کرنا بلکہ پوری گردن کو موو کر کے مکمل سب کی نیت کے ساتھ جو ہے وہ دائیں طرف بھی سلام پھیرنا ہے اور بائیں طرف بھی سلام پھیرنا ہے۔